معزز ناظرین السلام علیکم پاکیزہ دین میں خوش آمدید قربانی کرنے کا بیان قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے تو خوب خوشی سے اور خوب کھول کر قربانی کیا کرو اور حضرت محمد نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے بلا سوچو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کر کے ہزاروں نیکیاں مل جاتی ہیں بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی ناگن پائے پر سوچو تو نے کتنی نیکیاں ہوئیں بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب نہ بھی ہوتا بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے گئے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے حضرت محمد کی طرف سے آپ کی بیویوں کی طرف سے اپنے پیر کی طرف سے کر دے اور نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنی طرف سے قربانی کرے کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اگر قربانی کرنا اس پر واجب ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا اور گناہ اس پر ہوگا جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بکر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر پھر بھی کر دے تو بہت ثواب ملے گا مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں بکر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12 شریف کی شام تک قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بکر عید کا دن ہے پھر 11ویں تاریخ کے 12 تاریخ بکر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے جب لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تب کریں البتہ اگر کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتے ہو تو وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے شہر اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں اگر کوئی شہر کی رہنے والے اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بیچ دے تو اس کی قربانی بکر عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے اگرچہ وہ خوش ہے ہر میں ہی موجود ہے لیکن جب قربانی دیہات میں بھیجی تنواز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا ذبح ہونے کے باعث کو منگوا لے اور گوشت کھا 12 تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی درست نہیں 10ویں تاریخ سے 12 تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے چاہے دن میں چاہے رات میں لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے اور ذبح کے وقت وہاں جانوروں کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو بھی خیر کچھ حرج نہیں قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا تعوذ کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہوگی لیکن اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے جو قربانی کی دعا ہے گائے بھینس اونٹ میں اگر ساتھ اپنے شریک ہو گھر قربانی کریں تو بھی درست ہے کسی کا حصہ ساتھ میں حصہ سے کم نہ ہو اور سب کے لیے قربانی کرنے کی ہو صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو اگر کسی کا حصہ ساتھ میں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے نہ اس کی جس کا ساتھی حصے سے کم ہے اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے جیسے 5 آدمی شریک ہوئے 6 آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں تب بھی سب کی قربانی درست ہے قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدتے وقت یہ نیت کی اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور ساجے میں قربانی کر لیں گے اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائیں اپنی طرف سے قربانی کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں سال بھر سے کام کی بکری درست نہیں جب پوری سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے اور گائے بھینس 2 سال سے کم کی درست نہیں پوری 2 برس کی ہو چکی تب قربانی درست ہے
اور اونٹ 5 برس سے کام کا درست نہیں ہے، اور دمبا بیڑا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اس سال بھر والے بیڈ دن بو میں اگر چھوڑ دو تو کوئی فرق نہ معلوم ہوتا ہو، تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبا اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سوال بال کا ہونا چاہیے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک انک کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایکان تہائی سے زیادہ کٹ گیا، تہائی دم آدم تہائی سے زیادہ کٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یہ چوتھا باہوں رکھتا ہے تو لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لگتا ہے لیکن رگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ نہ دل دے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی پیدائشی سے کام نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہے لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گیا، اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے خارش ہو اس کی بھی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا ہے پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کریں۔ اگر غریب آدمی ہو جس میں قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہیں جانور قربانی کر دے، قربانی کا گوشت اب کھائیں اور اپنے رشتہ لاتے ہیں کہ لوگوں کو دے دے اور فقیروں کو خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خراب کیا تو ابھی کوئی گناہ نہیں، قربانی کی کھال تو یوں ہی خیرات کر دے اور بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں وہی پیسے خیرات کرنے چاہئیں، اور اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دے تو بری بات ہے، مگر ادا ہو جائے اس کی کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت اور کسی نے کام میں لانا درست ہے، خرچ ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لائے جیسے اس کی چھلنی بنوا لی، مشک ڈول جائے ماں بنوا لی تو یہ بھی درست ہے۔ کچھ گوشت چربی اچھی چھڑے کسی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مجبوری اپنے پاس سے لگ دے، قربانی کی رسی جول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری آبڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید کر لی تھی تو وہیں بکری خیرات کر دے جس میں قربانی کی منت مانی، پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی، تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے۔ اگر کوئی جانور کسی کو حصہ پر دیا ہے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں ہوا بلکہ اصل مالکہ کا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والی سے خریدے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصے پر دیا ہے خریدنے ہیں۔ اگر ایک جانور میں کہیں آدمی شریک ہیں، وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء احباب میں تقسیم کرنا یا پکا کر کھانا کھلانا چاہیے تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے، اجرت میں نہ دیا جائے۔